हाँ جی अल्लाह साहब कैसे हैं, तबीयत ठीक है? اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں, آپ خیریت سے ہیں؟ जी जी अल्लाह पाक अल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह. آپ سے ایک काफी سوال अरसे کیا के تھا, اس बाद کا आपसे جواب मुलाकात हुई है. آپ سے سوال کیا تھا, اس کا جواب مل گیا آپ کو؟ نہیں ملا؟ वो कौन सा सवाल था सर? وہ بھول گئے جی. दोहराए ना. چلیں جی. ہیں جی. چلیں جی. आज کون आज سے मुनाजरा صحابت करने का ہے جو मूड है कि مرتد नहीं ہوئے है? تھے؟ صحابہ جو مرتد ہوئے ہیں بدعت کی وجہ سے, ان کا نام ذرا بتانا. بخاری کی حدیث دکھائی تھی نا, ایک تو نہیں, بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے صحابہ لائے جائیں گے اور ان کو پھر جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. میں کہوں گا میرے صحابہ ہیں, تو اللہ کہے گا کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے اور یہ آپ کے فراق کے دن ہی سے یہ مرتد ہوئے ہیں. اب بتاؤ ان کا نام ذرا بتانا, یہ کون تھے, کون سی بدعت داخل کی تھی, یہ کون سے صحابہ ہیں؟ ये یہ تو آپ سے سوال کیا تھا ये نا دو सहाबी से مختلف मुराद پروگراموں. सर देखो, मैं आपको बताऊं कि एक लफ्ज से कई जो है ना मुरादें और मकसद होते हैं. जैसे रसूल है, एक अल्लाह तबार, एक इस्तिलाही माना होती है, शरई माना होती है, और एक लुगत के हिसाब से माना होती है. अब आपसे सवाल किया है तो मेरा जवाब सुने आप. तो जैसे कुरान मजीद में है, सूरत यूसुफ में है कि अच्छा. रसूल जो है ना, वो जो कासद आया था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, उसको भी جی. कुरान मजीद में रसूल कहा गया है. लेकिन वो लुगत के हिसाब से रसूल है. असली रसूल जो शरीयत में है, दीन نہیں, के واقعا अंदर है, رسول वो ہے, अल्लाह نہیں, तबारक واقعا व तआला رسول के ہے, नबी और अंबिया होते हैं. तो इसी واقعا رسول हिसाब ہے. से इस तरह से نہیں نہیں نہیں, सुने. جو یوسف आपने علیہ السلام सवाल کے किया پاس तो अब آیا आप ہے وہ मुझे واقعا رسول ہے. अब आप मुझे आप सुने तो जवाब मेरा सुने, फिर बाद में अपने टाइम में बोलें प्लीज, मेहरबानी چلیں جی. करेंगे आप. अब इस तरह से सहाबी का लफ्ज है, इमाम का लफ्ज है. वो काफर जो है ना, सरबराह जो है, उनको भी कुरान मजीद में इमाम कहा गया है कुरान मजीद के अंदर. लेकिन नेक लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम कहा हुआ है, ये भी कुरान मजीद से ही साबित है. तो इसी तरह से असहाब या सहाबी, ये उम्मतियों को भी कहा गया है. امتیوں کو लेकिन शरीयत में इस्लाम के अंदर वो सहाब रसूल के लिए नहीं है. ये आपके तफसीर साफी के अंदर भी लिखा हुआ है कि इससे मुराद उम्मती है. उम्मत نہیں के نہیں, अंदर تفسیر वो صافی सहाबा تو ने कोई حوالہ آپ بدत نے नहीं پہلے की بھی थी. کیا جھوٹ دیا تھا نا. انجینئر صاحب داڑھی لمبی, قبر کے دہانے میں پہنچ گئے ہیں اور بار بار جھوٹ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ, شیعوں پہ جھوٹ, اپنی کتابوں پہ جھوٹ. کہتے ہو کہ جو یوسف علیہ السلام کے پاس جس ایلچی بھیجا گیا وہ رسول نہیں تھا. وہ ایلچی کا مطلب یہ رسول, وہ رسول اللہ نہیں تھا, وہ رسول تھا. وہ رسول تھا, وہ رسول اللہ نہیں تھا. ابھی میں کوئی ایلچی بھیج دوں گا نا آپ کے پاس, وہ رسول ہوگا, یعنی میری جانب سے وہ پیغام لے کے آیا, پیغمبر ہے, پیغام لانے والا ہے, لیکن وہ اللہ کا نہیں ہے, میرا ہے. جو اب جس لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ بولے ہیں, وہ واقعا ان کے صحابہ تھے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں وہ امتی تھے. اب دیکھو یہ مسلم ہے, دیکھو مسلم میں جو روایت ہے وہ اس طرح ہے. مناظرہ یہ نہیں ہے. نہیں, یہ تو پہلے سے کوئی بات نہیں, میں بتا دوں گا. اب سن لو میاں, موضوع طے کریں, اس کے بعد اپنی حدیث سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اب یہ تو بتانے دو نا, آپ نے جواب جو دیا میرا بھی جواب سن لو. میرے پاس ابھی کتاب نہیں ہے, ورنہ میں یہ مسلم دوسروں کے بعد میں چیک کر لینا, یہ نہیں آتا. بات بیچ میں نہ بولو. وہ ٹاپک پہ آئے نا, ٹاپک پہ آئے. ٹاپک ہے آج کلمہ شیعہ کا. وہ آپ نے جو دیکھا, ابھی شیعہ کلمہ بھی ثابت ہوگا نا, ابھی فوراً شیعہ کلمہ ثابت ہوگا, اسی سے شیعہ کلمہ ثابت ہوگا. ہاں, اسی سے. دیکھو آپ نے کہا وہ صحابہ نہیں ہے, ٹائم فکس کریں نا, تو ٹائم خاموش ہو جاؤ نا یار, خاموش. ٹائم فکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی میں حدیث ختم کروں گا نا, کلمہ ثبوت بہت ثابت ہوگا. ابھی خاموش ہوتا ہوں. تم آپ نے جواب دیا نا, اب میری باری ہے. قال لا يريدن, بھائی یہ بات نہیں کرنے کا قلندر صاحب, اسی کی بات نہیں کرنے کا. چننا صاحب آپ میری بات سنیں. ابھی آپ نے ایک بات کی ہے, بس اس کا جواب لے لے. وہ ٹاپک سے ہٹ کے اس نے بات کی نا, یہ موضوع سے ہٹ کے آئے, موضوع پر آئے نا. وہ آپ نے ان کو پہلے بتایا کہ موضوع ہے کلمہ, تو اب اس مرتبہ کریں یا اگلے ٹائم میں کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اوپر کریں گے تو وہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ٹائم تو پہلے آپ نے جب جواب دیا نا, آپ جواب دیا ہے تو میرا بھی جواب سن لینا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے 2 دفعہ آپ سے پوچھا تھا نا, پہلے 2 دفعہ بھی آپ سے پوچھ چکے ہیں. اب آپ کو خاموش ہو رہنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کے اوپر بات کریں گے تو میں پھر وہ کتابیں لے آتا نا, تاکہ آپ کو کتاب لے کے آؤ نا.
کتاب لے کے آنا، اگلی دفعہ لے کے آنا، کوئی بات نہیں. ہاں اگلی تو وہ کس دفعہ وہ ٹائم دے دینا، کس اب دے دیں گے. ابھی مجھے بات کرنا ہے تو ابھی مجھے بات کرنا ہے تو میرے بیچ میں نہ بولو تاکہ میں آپ کو ٹائم بھی دے دوں. چلیں محترم ناظرین، یہ دیکھیں محترم ناظرین، کتاب ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ صحابہ نہیں ہے، یہ امتیاں. یہ صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم، جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ صحیح مسلم کو دیکھ لیں. وہ پھر بہت سارے علماء مولوی لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ تو مولوی تو نہیں ہے انجینئر صاحب. حدثنا انس بن مالک ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يردن علی الحوض رجال ممن صاحبنی. حوض کوثر میں وہ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے جو میرے صحابی رہ چکے ہیں. صاحبنی امتی تو امتی جو بعد میں آئے نا، صحابہ بھی تو امتی ہیں، لیکن امتی جو بعد میں آئے جیسے ہم اور آپ ہیں، ہمارے والدین ہیں، انہوں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت تو کبھی نہیں کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہم صحبت رہے. تو یہ واضح ہے کہ میرے ہم صحبت رہیں. حتی اذا رأیتہم ورفعوا الی اختلجوا دونی، میں ان کو دیکھتا ہوں، مجھے وہ نظر آتے ہیں، اور وہ جو ہی میرے پاس لائے جاتے ہیں پھر وہاں سے ان کو دور کیا جاتا ہے. فلا اقولن، پھر اس وقت میں ضرور کہوں گا اے رب اصحابی اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے قریبی صحابی ہیں. تصغیر تقریب کے لیے بھی آتا ہے. فلیقالن لی، پھر اس وقت ضرور مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں شامل کی ہیں. اب میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ اسی حدیث سے شیعوں کا کلمہ ثابت ہوگا، کیونکہ ہمارے ان کے درمیان سب سے بڑا اختلاف مسئلہ امامت پر ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے اپنے کتب میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد صحابہ دین میں بدعت داخل کریں گے، اور اس بدعت کی وجہ سے وہ مرتد ہو جائیں گے اور جہنم چلے جائیں گے. میں کئی ہفتے سے بلکہ کئی سالوں سے ان کے علماء سے پوچھ رہا ہوں کہ ان صحابہ کا نام بتاؤ اور وہ کون سی بدعت دین میں داخل کی تھی جن کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے. انجینئر صاحب سے بھی سوال کیا تھا 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، یہ گئے ہیں اور کبھی سوال کا جواب نہیں لے کے آئے ہیں. یعنی ایک سیشن سے زیادہ ان سے سوال کیا تھا ہم نے، یہ انہوں نے جواب نہیں دیا. تو اب میرے محترم ناظرین، یہ جب جواب نہیں دے سکتے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے صحابہ مرتد ہو، یہ تو سب کہتے ہیں سب صحابہ عدول رضی اللہ عنہ، اور یہ جواب نہیں دے سکتے انہوں نے دین میں بدعت کون سی داخل کی تھی. مرتد ان کا وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے، وہ یہ نہیں بتا سکتے. یہ تو کہتے ہیں صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی ہی نہیں ہے. ان کا کیا جواب تھا کہ یہ امتی ہیں، میں نے دکھا دیا کہ یہ امتی نہیں ہیں. تو اب کیا پتا چلا میرے محترم ناظرین؟ الحمدللہ ثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ثابت ہو گیا کہ اسلام دین اسلام میں صرف شیعہ مذہب حق ہے، کیونکہ ان کے درمیان ہمارے درمیان بات ہی یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے دین میں بدعت داخل کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد دین میں جو بدعت داخل ہوئی تھی وہ ابو بکر کی خلافت ہے، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو امام نہیں بنایا تھا وہ امام بن گیا، جس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا خلیفہ بن گیا، اور جس کو خلیفہ بنایا تھا اس کے گھر پہ حملہ ہوا. تو یہ شیعہ الحمدللہ ثابت ہو گیا شیعہ مذہب حق ہے، اور آپ کو مذہب بالکل گمراہی پر ہے، اور آپ انہی لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں جن کی خبر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ مرتد ہے. آپ مرتدوں کی اقتداء میں